الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچایا ہے۔ اس پر ہم نے قرآنی دلائل بھی دیے، احادیث سے دلائل بھی دیے، اجماع امت بھی پیش کیا، عقلی دلائل بھی پیش کیے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پاک ذات ہے، ان پر بھی اعتراض کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ہم نے ان اعتراضات کا جواب دیے جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف لوگوں نے کیے ہیں۔ آخر میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے چند ایک وہ شبہات پیش کیے جا رہے ہیں جو کم فہم، کم علم، کم عقل لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کجا اور آپ پر شبہات، اعتراضات، خدشات کجا، کیا جوڑ ہے دونوں کا؟ لیکن مقدر جس کے مارے جائیں اس کا کیا کریں۔ چلیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شبہات کو صاف تو کریں تاکہ کوئی شخص الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو اور کسی غیر کو الجھن میں مبتلا کرنے کا موقع نہ ملے۔ سورہ مومن آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، فاصبر، صبر سے کام لیا کریں، ہمت حوصلے سے کام لیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے معاملے میں آپ بھی استغفار کرتے رہا کریں، صبح و شام اللہ کو یاد کیا کریں، تسبیح پڑھا کریں، ذکر کیا کریں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کر لو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تنہا اللہ کی ذات معبود ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ اپنے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں، مؤمنین کے لیے بھی استغفار کریں، ایمان والی عورتیں مؤمنات کے لیے بھی استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب نقل و حرکت، قیام گاہ خوب جانتے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم عن الخطا ہے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر گناہ ہے ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوتے ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں، یہاں دو لفظ سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 استغفر، نمبر 2 لذنبک۔ نمبر 1 استغفار کا معنی کیا ہے، نمبر 2 ذنب کا معنی کیا ہے۔ جب یہ دو بات سمجھ آئیں گے تو الجھن ختم ہو جائے گی۔ استغفار عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باب استفعال ہے۔ استفعال کا خاصہ ہوتا ہے طلب کرنا، تو استغفار کا معنی ہے طلب غفران، غفران کو طلب کرنا، اور غفران کا معنی ہے الستر، پردہ، پردے کو طلب کرنا، ڈھانپ لینے کو طلب کرنا۔ کسی یہ کہنا کہ مجھے چھپا لیں، یہ کہنا کہ مجھے ڈھانپ لیں، میرے اوپر پردہ دے دیں، تو استغفار کا معنی ہے طلب غفران، الستر طلب الستر، پردہ ڈھانپ لینا، یہ طلب کرنا۔ اب یہ ڈھانپ لینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یوں ڈھانپ لیں
کہ اس بندے کے قریب گناہ نہ آئے، میں نے یوں ڈھانپیں کہ گناہ اس کے قریب نہ آئے، اور ڈھانپنے کی ایک صورت کہ گناہ بندے سے ہو جائے اور گناہ کے بعد اللہ اس پر ستاری کی چادر یوں ڈال دے کہ اس گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ دونوں صورتوں میں بندے کو ڈھانپ لیا نا، یا یوں ڈھانپا کہ بندے کے قریب گناہ نہ آئے، یا یوں ڈھانپا کہ گناہ کر لیا لیکن اس گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ ڈھانپ لینے کی دو صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا کرتے رہا کریں کہ میں آپ کو ڈھانپ لوں۔ اس کا معنی ہی نہیں کہ آپ گناہ کریں تو ہم اوپر چادر پردے کی ڈال دیں، نہیں، میں اس طرح آپ کو ڈھانپ لوں کہ آپ کے قریب گناہ آئے ہی نہ۔ استغفر، آپ اللہ سے دعا مانگے، پردہ مانگے، کسی بات کا؟ لذنبک، گناہ کا، کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے مجھے ڈھانپ لے، گناہ سے مجھے بچا لے کہ گناہ میرے قریب ہی نہ آئے۔ دیکھو کتنا آسان سا معنی ہے، واستغفر لذنبک، یہ معنی ہے استغفار کا۔ آگے مومنین اور مومنات، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ مومن اور مومن عورت یا مرد کے لیے یہ تو نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہو، اس سے گناہ ہو جائے لیکن اے اللہ ان پر ستاری کی چادر ڈال دے تاکہ ان کے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اپنے بارے میں کہ میرے قریب گناہ ہی نہ آئے، اور ان کے قریب اگر آ جائے، اب ان کے قریب بھی نہ آئے تو نبی ہو گئے نا، نبی امتی میں فرق ہے، تو ان کے قریب گناہ آئے گا لیکن آپ اس کو ڈھانپ لیں تاکہ ان کے عیب چھپ جائیں۔ تو کیسی پیغمبر پاک کو اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں دعا مانگنے کی۔ یہاں ایک بات درمیان میں سمجھ لیں، جب نبی معصوم ہے، سوال، اشکال، شبہ، کوئی بھی عنوان دیں، جب پیغمبر معصوماً الخطا ہے، اور معصوم کا معنی آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، تو پھر یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم دعا مانگو ہم بچائیں؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچا لیتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ جواب اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، پیغمبر عبد اور محتاج ہے۔ اللہ نبی کو نبی کی شان عبدیت سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے بچانے کا وعدہ کیا ہے، ہم گناہ آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا وعدہ ہے جس کو پیدا کے رزق بھی دیں گے۔ اس کا معنی کہ رزق مانگنا ہی چھوڑ دو؟ نا، یہ تو استغنا ہے۔ رزق کی محنت کرنا ہی چھوڑ دو؟ نا، یہ تو استغنا ہے۔ تو جس طرح اللہ کا وعدہ ہے میں رزق دوں گا، مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں لیکن میدان میں نکلنا ہے، مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے قریب بھی اللہ گناہ نہیں دیتے، پیغمبر کے قریب بھی اللہ گناہ نہیں آنے دیتے، لیکن پیغمبر آپ ہمارے بندے ہیں، آپ نے مانگتے پھر بھی رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ دوسری بات، لفظ ذنبن، ایک میں نے عرض کی استغفار کا معنی سمجھیں، دوسری بات سمجھیں ذنبن۔ ذنبن کا معنی کیا ہے؟ ذنبن ایک لفظ ہے جس کی نسبت، اضافت جس شخص کی طرف ہو اسی کے حساب سے اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی۔ ذنبن ایک لفظ ہے، اس کی نسبت دیکھیں گے کس کی طرف ہے، جس کی طرف نسبت ہوگی اسی حساب سے اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی۔ جس طرح محبت ایک لفظ ہے، محبت کس سے؟ جس سے محبت کریں گے اسی کی نسبت سے معنی بدل جائے گا۔ انسان محبت کرتا ہے اپنی ماں سے، یہ محبت اور ہے۔ محبت کرتا ہے بیٹی سے،
یہ محبت اور ہے، محبت کرتے ہیں اپنی بہن سے یہ اور ہے، محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے محبت اور ہے۔ لفظ محبت کی نسبت بدلنے سے محبت کا مفہوم بدل جاتا ہے، اسی طرح لفظ ذنب کی نسبت بدلنے سے ذنب کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب دیکھو میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں مثلا سبق پڑھا رہا ہوں، کوئی شخص مجھے دیکھتا ہے کہ سبق کے درمیان استاد جی تھوڑے سے غمزدہ ہیں، تو پوچھتے استاد جی آج آپ غمزدہ تھے، مسکرا نہیں رہے، خیر تو ہے؟ میں کہتا یار مجھے بس 15-20 دن ہو گئے ہیں گھر سے باہر ہوں تو بیوی یاد آ رہی ہے۔ اب لوگ اس کا مفہوم اور سمجھیں گے نا کہ بیوی یاد آ رہی کیا مطلب ہے۔ استاد جی آپ آج پریشان نظر آ رہے ہیں، یار 20 دن ہو گئے گھر سے باہر ہوں، بچی یاد آ رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے جذبات ہی بدل جائیں گے۔ جب میں یہ کہوں گا مثال کے طور پر بھی میں گھر سے باہر ہوں، مجھے بیوی کی یاد ستا رہی ہے، اب آپ کے ذہن میں مفہوم اور آئے گا۔ اور جب میں کہوں گا مجھے بیٹی کی یاد ستا رہی ہے، اب آپ کے ذہن میں مفہوم اور آئے گا۔ اور اگر میں یہی کہہ دوں کہ یار میں امی جان کی روزانہ خدمت کرتا تھا، پاؤں دباتا تھا، دودھ خود پلاتا تھا، 20 دن ہو گیا یار امی سے دور ہوں، بس امی کی یاد ستا رہی، اب مفہوم اور ہوگا۔ جس طرح محبت کی اضافت نسبت بدلنے سے معنی بدلتا ہے، لفظ ذنب کی نسبت بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ جب ذنب کی نسبت ہوگی امت کی طرف تو معنی گناہ ہوگا، جب ذنب کی نسبت ہوگی نبی کی طرف اب معنی گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا کام جو بھول کر لیا ہو، نبی بھی بھول جاتے ہیں، نبی بھی بھول جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، حکم بدل گیا ہے کیا نماز 2 رکعت ہو گئی ہے یا بھول گئے؟ فرمایا کل ذالک لم یکن، میں بھولا بھی نہیں ہوں، پڑھائی بھی 4 ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، اچھا چلو پوری کر لیتے۔ میں یہاں ایک لفظ کہتا ہوں، نحو کی اصطلاح میں ایک لفظ ہوتا ہے نسیم منسیہ، اس کا مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو، وَلِلَّهِ الْقَبْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، مثالیں دیتے ہیں نا، قبل اور بعد مبنی ہوتا ہے کب؟ جب اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، اور یہ معرب ہوتا ہے کب؟ جب اس کا مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو، من قبل من بعد، بات سمجھنا۔ نسیم منسیہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا بھولنا کہ بندہ بھولنے کو بھی بھول جائے۔ نسیان تو وہی ہوتا ہے نا، اگر یہ یاد ہو کہ میں بھولا ہوں تو نسیان کیسا ہوا؟ بھائی سونے والا تو وہ ہوگا جس کو یہ بھی نہ پتا ہو میں سویا ہوا ہوں، اگر یہ پتا ہو کہ میں سویا ہوا ہوں تو پھر تو جاگنے والا ہوا نا۔ بھولنے والا تو ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم بدل گیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید 4 رکعت والی نماز 2 رکعت والی ہو گئی ہو، یا آپ بھول گئے ہیں۔ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ میں بھولا ہوں نہ حکم بدلا ہے، میں نے 4 پڑھائی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں حضور آپ نے 2 پڑھائی بھول گئے، آپ نے نماز مکمل فرما لی۔ اب یہاں بات سمجھنا، کوئی شخص نماز میں بھولے تو ہم کہتے ہیں نماز میں بھولنا یہ نمازی کی شان کے لائق نہیں، بھول تو نبی بھی گئے ہیں۔ اللہ فرمایا واستغفر لذنبک، اللہ سے معافی مانگو، مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ گناہ تو نہیں ہے لیکن تمہاری عظمت کا تقاضا ہے کہ تم نہ بھولتے۔ ایک استاذ ہے، ایک اس کا شاگرد ہے جو 15 سال سے اس کے پاس ہے، اور ایک شاگرد ہے جو 15 دن سے ہے۔ 15 سال والا وہی کام کرے جو 15 دن والا کرتا ہے۔ استاذ کہتا ہے تجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو 15 سال سے میرے پاس ہے، تو بھی میرا مزاج نہیں سمجھ سکا۔ حالانکہ وہ کام گناہ نہیں ہوتا، کام ٹھیک ہوتا ہے، لیکن استاد اس کو ڈانٹ دیتا ہے، بھائی تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا واستغفر لذنبک، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آخری پہر ہے، سونے لگے۔ اب آخری پہر سوئیں گے تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ کہا بھی ہم سوتے ہیں تو کوئی ایک بندہ جو پہرا دے، صبح صادق کو تو اٹھا دے،
حضرت بلال نے کہا حضور میں اٹھاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوا اونٹ کا رکھا, ٹیک لگائی اور منہ مشرق کی طرف کرا جدھر سورج نکلتا ہے, تاکہ جب صبح صادق ہو تو میں بتاؤں. حضرت بلال بھی سو گئے, سب کی نماز فجر کی چلے گی, سو گئے. جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا. سورج طلوع ہوا, اٹھے تو آپ نے کہا بلال یہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی. اب دیکھو عام طور پہ کوئی بندہ سو جائے, نماز نہ پڑھ سکے, تو کہتے ہیں یار غفلت ہے, خیال کیا کرو, الارم لگا لو. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر پاک بھی سو گئے اور نماز قضا ہو گئی. اللہ نے فرمایا واستغفر لذنبک, معافی مانگو. یہاں بات سمجھنا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جو احوال امت پر آنے تھے ان احوال سے اللہ نے نبی کو گزارا, اور جو گناہ نہیں تھے اور جو گناہ تھے اس سے نبی کو نہیں, نبی کے صحابہ کو گزارا. پیغمبر سے وہ کام کروانا جو گناہ ہو یہ تو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. صحابہ سے ہو جائے تو امتی ہے, بعد میں توبہ کروا دی. یہ تکوینی نظام ہے. اب آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے یہ تو گناہ نہیں ہے نا. اب امت میں مسئلہ آ سکتا ہے کہ پوری جماعت ہی سو جائے, نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ نے نبی کو سلا دیا اور عمل سے بتا دیا کہ اٹھ کے اذان بھی پڑھنی ہے, تکبیر بھی کہنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے. عملاً اچھی طرح بات سمجھے. کوئی آدمی نماز میں بھول جائے, بھولنا گناہ نہیں ہے نا, پیغمبر کو بلا دیا. تو جو احوال امت پہ آنے تھے اور گناہ نہیں تھے اس سے نبی کو گزارا, اور جو احوال آنے تھے اور گناہ تھے اس سے صحابہ کو گزارا. کسی آدمی سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے کیا کریں؟ توبہ کر لیں, معاف ہو گیا. اور جب وہ گناہ سے توبہ کرے پھر اس کا تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان کو قریب کرو, مشورے میں شریک کرو, اللہ سے معافی مانگو, چونکہ ان نے توبہ کر لی ہے, تازہ دم ہو گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو میں اب یہ سمجھا رہا ہوں واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. امت پہ احوال آنے ہیں, پیغمبر سے وہ حالت جو گناہ نہیں ہے, استغفر, آپ اللہ سے معافی مانگو. اور صحابہ سے وہ جو گناہ ہے اور آنے ہیں, وللمؤمنین, آپ نبی ہیں, آپ کے امتی ہیں, تمہارے جانسار ہے, یہ بھی معافی مانگے, اور ان کے لیے آپ بھی اللہ سے معافی مانگو. میں بات سمجھا رہا ہوں کہ واستغفر لذنبک کا معنی کیا ہے. نمبر 1 استغفار کا معنی سمجھیں, نمبر 2 ذنب کا معنی سمجھیں. اب کوئی اشکال نہیں, پیغمبر آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اب ذنب کا معنی گناہ ہے, اور استغفار کا معنی کہ آپ پردہ مانگے, ایسا اللہ پردہ آپ کے اوپر دے دے کہ گناہ اس پردے کو پھاڑ کے آپ کے پاس آ ہی نہ سکے. دوسرا استغفار کا معنی معافی ہے, اور ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے, یعنی وہ کام جو بھول چوک کر ہوگے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. آپ نبی ہیں, بہت بڑے ہیں, لیکن اللہ تو نہیں ہے نا, اللہ سے تو معافی مانگنی ہے. گناہ نہ ہو پھر بھی معافی مانگیں, اشکال؟ جی ہاں, ایسے ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی. فرمایا صدیق یہ پڑھا کرو, کیا؟ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم. حوالہ الادب المفرد باب فضل الدعا. اے ابو بکر تم اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ جو میں نے شرک کیا اور میں نے شرک سمجھ کر کیا وہ بھی معاف کر دے, اور اگر میں نے کوئی شرک کیا اور میں سمجھا شرک نہیں تھا لیکن وہ شرک تھا وہ بھی معاف کر دے. اور بھائی جس کو سمجھا گناہ ہے وہ معافی تو سمجھ آتی ہے, اور جس کو گناہ نہیں سمجھا لیکن تھا گناہ اس میں تو بندے کا قصور نہیں ہے نا. فرمایا نہیں, شان عبدیت کا تقاضا ہے کہ اس پر بھی معافی مانگو. یہ شان عبدیت کا تقاضا ہے کہ اس پر بھی معافی مانگو. تو اس کا معنی گناہ نہیں ہے کہ پیغمبر پاک سے گناہ ہوتے تھے, اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. خلاصہ
استغفار کا معنی طلب الغفران، پردہ طلب کریں، ستر طلب کریں، اور ذنب سے مراد گناہ، یعنی آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ آپ کو ایسے پردے میں رکھے کہ گناہ آپ کے قریب نہ آئے۔ نمبر 2، استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا، اور ذنب سے مراد گناہ نہیں، ذنب سے مراد بھول چوک ہو جائے تو بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، چونکہ اللہ بہت بڑے ہیں، شان ابدیت کا تقاضا ہے اس سمت سے اس پر بھی معافی مانگیں۔ اللہ تو اللہ ہیں، پیغمبر تو پیغمبر ہیں، یہ تو ہمارے یہاں سنجیدہ طبقے، میں سنجیدہ بات کہتا تو بیہودہ بات نہیں کرتا، بیہودہ طبقے کیا بات کرنی ہے، سنجیدہ طبقے میں کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، 2-3 دن مہمان ٹھہرتا ہے، وہ جانے لگتا ہے، تو آپ مہمان سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہم نے کوشش تو کی خدمت کریں، پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما دیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کمی کوتاہی تو بظاہر کی نہیں ہے، جو آپ کے بس میں تھا بس اوقات آپ نے اس پر پورے اترے، پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ اور جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کہتا ہے اب بھائی کچھ ہم سے کوتاہی ہو تو آپ بھی معاف کر دو، حضرت کوتاہی کہ آپ کو تو رہنے ہی والی بہت بڑی بات تھی، لیکن کہہ رہے ہیں نا یہ سنجیدہ طبقے میں ہے۔ تو اللہ اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، ادب کا تقاضا ہے آپ بھی ایسے فرماؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہنے والا کون ہے؟ دیکھو نا، اللہ فرما رہے ہیں۔ چلیے سورۃ الفتح آیت نمبر 1 اور 2، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح مبین دی، بڑی کھلی واضح فتح، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو ترجمہ اعتراض والے کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو فتح مبین دی، کیوں؟ تاکہ معاف کر دیں آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ آپ کہتے ہیں نبی معصوم ہے، پیغمبر سے گناہ ہوتا نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے فتح دی تاکہ اگلے اور پچھلے گناہ ہی معاف کر دیں، تو جب ہے ہی نہیں تو معاف کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ گناہ ہے تبھی تو معاف کیا جا رہا ہے۔ اچھی طرح اس کا جواب سمجھنا، یہاں 4 لفظ پہلے سمجھ لیں۔ لیغفر، غفر یغفر غفرانا، اس کا معنی کیا ہے؟ ما تقدم، اس کا معنی کیا ہے؟ ما تأخر، اس کا معنی کیا ہے؟ من ذنبک، اس کا معنی کیا ہے؟ 4 لفظوں کے معنی سمجھو، لیغفر، ما تقدم، من ذنبک، ما تأخر، ان چاروں کے معنی سمجھیں گے تو پھر صحیح معنی میں اعتراض کا جواب آئے گا۔ غفر یغفر غفرانا، غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، غفران کا معنی ہے ڈھانپ لینا، اس لیے میدان جنگ میں لڑنے والا سپاہی یا مجاہد اپنے سر پہ لوہے کی ایک ٹوپی پہن لیتا تاکہ دشمن کی تلوار اس کے سر پہ اثر نہ کرے، اسے کہتے ہیں مغفر۔ مغفر سر کو چھپانے والا، سر کو چھپانے والا خوت، ٹوپی، مغفر۔ تو غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے جو پہلے گزری، ایک زندگی ہے جو بعد والی ہے، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی۔ مکی زندگی پہلے کی، ما تقدم، مدنی زندگی بعد والی، ما تأخر۔ ما تقدم مکی زندگی، ما تأخر مدنی زندگی۔ ذنبک، ذنب کا معنی ہے الزام، ذنب کا معنی الزام، اصل میں ذنب کا معنی ہوتا ہے دم، جانور کی دم، پوچھل، دم، اور دم جانور کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے عموماً اس کے سامنے نہیں لگاتا، اس کی پیٹھ کے پیچھے لگاتا ہے، اس مناسبت سے الزام کو بھی ذنبن کہتے ہیں۔
جس طرح دم پیچھے ہوتی ہے، الزام سامنے نہیں کمر کے پیچھے لگاتے ہیں، اس لیے اس مناسبت سے الزام کو بھی کہتے ہیں ذنبن۔ میں آج میڈیا پر یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، کتنے لوگ ہوں گے جو مجھ پر الزام لگاتے ہوں گے، میرے شاگردوں کی ذہن سازی غلط کرتے ہوں گے، میرے مریدین کو توڑنے کے لیے محنت کرتے ہوں گے اور الزام لگاتے ہوں گے۔ مجھے حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پر الزام لگائے۔ میں نے کئی بار کہا میری حسرت کو کوئی بندہ پورا کر دے، کسی کی خواہش کو پورا کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تلاش ہی کرتا رہا کہ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ کر الزام لگا دے، آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ کا کتنا کرم اور شکر ہے۔ میں اس لیے مجھ پر کوئی شخص الزام لگائے ذاتی نوعیت کا، میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں جواب نہیں دینا، صفائی نہیں دینی، اس کام میں الجھنا نہیں ہے۔ تم دو باتیں ذہن نشیل کر لو اور دو باتیں کہہ دیا کرو۔ پہلی بات یہ کہو کہ ہم نے اس شخص کو معصوم سمجھ کر قبول نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوں گے، ہاں جو کام یہ کرتے ہیں وہ کام ہمارا آپ کر دو، ہم ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے چل پڑتے، بات ختم۔ ہم اس بندے کے ساتھ جڑے ہیں خاص کام میں، عقائد، مسائل اور تزکیہ، یہ چیزیں جمع ملتی ہیں، میسج پہ جواب دیتا ہے، فتوے پہ جواب دیتا ہے، دلیل سے بات سمجھاتا ہے، تحمل سے مسلک کو بیان کرتا ہے، اکابر کا دفاع کرتا ہے، عبارات اکابر کی شرح کرتا ہے، اپنا سب کچھ مسائل کے مسلک اور منہج کو سمجھانے پہ لوٹاتا ہے۔ ہم اس بنیاد پہ اس کے ساتھ چلے ہیں، معصوم سمجھ کر نہیں چلے، یہ کام جو یہ کرتا ہے وہ تم کرو، ہم اس کو پھر بھی چھوڑ دیتے، بات ختم۔ اور دوسری بات انہیں کہو جو بات آپ ہمیں کہتے ہیں نا وہ آپ مولانا سے کر لیں، فون پہ بات کرنی ہے تو ہم ملا دیتے ہیں، سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے ٹکٹ ہم دے دیتے ہیں، وقت ہم لے کر دیتے ہیں، اس بندے سے سامنے بیٹھ کے بات کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی بندہ ان دو باتوں پر قائل کرے، نمبر ایک میں یہ کام کر دیتا ہوں، نمبر دو میں سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، بات ختم۔ الجھن کیا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں، الجھن میں مبتلا نہیں ہیں، موبائل چلتے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مولانا میں نے میسج کیا اور مجھے جواب نہیں ملا، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ایک فضول میسج، کیا حال ہے، ابھی آپ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو ان سے رابطہ نہیں ہوا، اس کا میں نے جواب کیا دینے۔ مجھے گزشتہ کل ایک ملک سے ایک میسج آیا اور میسج ایک خاتون کا تھا، ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا، بیعت کی درخواست کی، میں نے بیعت کر لیا، پھر اس نے مجھے کہا اگر کوئی اور آپ کا نمبر مانگے تو میں آپ کا نمبر دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی دے سکتی ہو، میں نے تو کوئی بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی، امیر غریب چھوٹا بڑا کالا چٹا، ہمارے یہاں اس معاملے میں سب برابر ہیں، آپ دے دو نمبر۔ میں نے کہا لیکن بیٹی ایک بات یاد رکھنا، کچھ ضرورتیں ہماری ہیں، کچھ ضرورتیں آپ کی ہیں، یا ہماری ضرورت پوری کرنی ہو، ہمیں وسائل دینے ہوں تو میسج کرو، اپنی ضرورت پوری کرنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میسج کرو، بس یہ دو باتیں بنیادی ذہن میں رکھ لیں۔ دینی علمی عقائد کے حوالے سے آپ کی ضرورتیں پوری کرنا میرے ذمہ ہے، میری یا میرے مرکز اور ٹیم کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ میری ضرورت پوری کرنی ہو تو میسج کرو، مولانا ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں، یا مجھے میسج کرو، ہم یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھو، بس۔ اس کے علاوہ آپ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ کبھی ادھر سے میسج جی اس کا جواب دے دیں، کبھی ادھر سے آڈیو جی اس کا جواب دے دیں، کبھی ادھر سے کلپ جی اس کا جواب دے دیں، کبھی ادھر سے جی اس کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا کیا بچوں والا تم نے کام شروع کیا ہوا ہے، جس کلپ کا جواب چاہتے ہیں وہ لکھ کر بھیج دیں،
آڈیو ہے، ویڈیو لکھ کر بھیج دیں، جس پوسٹ کا جواب چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سوال کا حصہ بنا کر بھیج دیں۔ آپ اس کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کئی ایک لوگوں کو جانتا ہوں، وائس کریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، میں واپسی میسج کر دوں گا، بھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، السلام علیکم لکھیں، پھر اپنا مسئلہ لکھیں، پھر والسلام لکھیں، پھر اپنا نام لکھیں، پتہ لکھیں، فون نمبر لکھیں، چند دن جواب کا انتظار کریں، نہ جواب آئے تو دوبارہ وہ سوال بھیج کر ساتھ کہہ دیں برائے یاد دہانی، وہ دوبارہ میسج نہیں کرتے۔ کیوں؟ لکھنا ہے۔ ہم نے کتابیں دیکھنی ہیں، بندے بٹھانے ہیں، پھر کھنگالنا ہے دلائل کو، پھر مسئلہ لکھنا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور آپ کو طلب ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو مسئلہ چاہیے اور آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں نا جی۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، میں بات یہ سمجھا رہا تھا، نمبر 1 غفران، اس کا معنی ڈھانپ لینا، ما تقدم مکی زندگی، ما تأخر مدنی زندگی، من ذنبک الزام۔ اصل ذنب کا معنی دم پیچھے ہوتی ہے، اور الزام بھی کمر کے پیچھے لگاتے ہیں، اس لیے الزام کو بھی ذنبن کہتے ہیں۔ اب ذرا آیت کا معنی سنیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی کو قبول نہیں کرتا، دل سے قبول نہیں کرتا، مخالف ہے، ٹکراتا ہے، خواہ وہ مخالف عقیدہ میں ہے، خواہ وہ مخالف حسد کی وجہ سے ہے، وہ اس کے خلاف لکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، مذمت کرتا ہے، لیکن الزام لگاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، جو نہیں عیب ہوتے وہ بھی پیش کر نکالتا ہے، اور جب وہ معتقد بن جائے، عقیدت مند بن جائے، نظریاتی موافق ہو جائے، حسد کی بیماری سے جان چھوٹ جائے، تو پھر وہ قصیدے گاتا ہے، پھر وہ مدح کرتا ہے، پھر وہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مکہ میں آپ کے مخالف تھے، شاعر کہا، آپ کے مخالف تھے مجنون کہا، آپ کے مخالف تھے ساحر کہا، آپ کے مخالف تھے کاہن کہا۔ مدینہ میں آپ کے مخالف تھے تو یہ کہا کہ اس کو جاہ کی طلب ہے، سرداری کی طلب ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، الیاذ باللہ۔ مکہ میں مخالف تھے تو حجب، مکہ میں مخالف تھے تو مذمت، مکہ میں مخالف تھے تو آپ کے اوپر الزام، مدینہ میں مخالف تھے تو الزام۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دے کر آپ کے دشمن کو مغلوب کیا، مخالف کو موافق کیا، مخالف کو موافق کیا، دشمن کو غلام کیا، حاسد کو آپ کو محب بنایا۔ ہم نے مکہ فتح کرا کے ایسی فتح دی ہے کہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کو سپاہی آپ کا بنایا، مخالفت کرنے والوں کو موافق بنایا، مخالف جنگجو کو غلام بنایا۔ تو وہ لوگ جو مخالفت میں آپ پہ الزام لگاتے تھے، ہم نے فتح دے کر آپ کا موافق بنا دیا۔ اب الزام نہیں لگائیں گے، اب آپ کی مدح، قصیدے، تعریفیں کہیں گے۔ اے پیغمبر ہم نے فتح مبین عطا کر کے آپ کو وہ جو مکہ میں الزام تھے وہ بھی چھپا دیے، جو مدینہ میں الزام تھے وہ بھی ڈھانپ دیے۔ الزامات ختم، فتوحات کے بعد تعریفوں کا دور شروع ہے۔ کہاں گناہ ہے؟ کدھر گیا گناہ؟ گناہ تو ہے ہی نہیں بھائی۔ الزام تو وہ لگائے گا نا جو مخالف ہوگا۔ جب مکہ کے سب لوگ ہی موافق ہو گئے، الزام ختم۔ فتوحات مدینہ کے سب موافق، الزام ختم۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے پیغمبر ہم نے فتح عطا کی آپ کو، موافق مخالف کو موافق بنا کے آپ کی مدح پہ لگا دیا، الزام سارے چھپ گئے، ختم ہو گئے الزام۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم جو ذنب کا معنی گناہ کرتے ہیں تو آیت کا معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ ذنب کا معنی گناہ کریں گے تو آیت کا معنی بنے گا ہی نہیں۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ ہم نے آپ کو فتح مبین دی
تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں۔ فتح کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے علاقے میں کوئی بندہ الیکشن لڑے، اللہ کے کرم سے وہ جیت جائے، مسلمان ہو، عالم ہو، کہ استاد جی مبارک ہو، کس بات کی؟ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ یہ کس بات کی مبارک دے رہا ہے؟ میں جیتا ہوں۔ استاد جی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا نبی ہم نے فتح دی تو گناہ معاف کیے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مبارک ہو تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ بتاؤ فتح کا گناہوں کی معافی سے کیا تعلق ہے؟ پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا انا تبنا علیک، ہم نے آپ کی توبہ قبول کی، گناہ معاف کر دی۔ ہم نے آپ کو نماز کی توفیق دی، گناہ معاف کر دی۔ اور بھائی انا فتحنا لگا، فتحن سے گناہ کا تعلق نہیں، یوں کہنا چاہیے تھا نا ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ خلافت کا نظام قائم کریں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ ظلم کے بدلے لیں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ حدود کو نافذ کریں، ہم نے آپ کو فتح دی اسلامی نظام قائم کریں۔ یہ کیا؟ ہم نے فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف کریں۔ یعنی جو بندہ شکست کھا جائے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جو بندہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے جو میدان جنگ میں نکلے وہ قتل ہو جائے تب بھی گناہ معاف، وہ غالب آ جائے تب بھی گناہ معاف۔ تو گناہ تو دونوں صورت معاف ہو جاتے ہیں، فتح کا گناہ کی معافی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے سمجھیں یا ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنبن کا معنی ہے الزام۔ ہم نے فتح مکہ دے کے مخالف کو موافق بنایا، جنگجو کو غلام بنایا، تو جب یہ آپ کے غلام بن گئے، عقیدت مند بن گئے، الزام مخالف لگاتا ہے، اب یہ الزام نہیں لگائیں گے، تمہاری مدح کے قصیدے گائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ہم نے الزامات چھپا دیے، اب الزام کا دور ختم ہو گیا۔ سوال سورۃ الاسراء آیت نمبر 73، 74، 75۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر آپ پیش کر دیں، اس صورت میں تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ بھی ان کی طرف کچھ شاید جھک جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی کئی گنا سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دیتے۔ اب اس سے بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کفار نے اتنی محنت کی کہ اگر اللہ حفاظت نہ فرماتے تو شاید نبی بھی ان کی باتوں میں آ جاتے، الیاذ باللہ۔ یہاں بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور طبیعت کا سلیم ہونا بیان فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر کی طبیعت کتنی سلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ پیغمبر ان کی رعایت کرتے ہوئے کچھ وہ باتیں کہہ دیں جو ہم نے نہیں کی، لیکن نبی نے کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ولولا ان ثبتناک، اگر ہم پیغمبر کی حفاظت نہ بھی کرتے نا، یعنی ہماری طرف سے نہ ہوتی، تو پھر بھی پیغمبر کی طبیعت کیا ہے؟ لقد کدت ترکن الیہم شیئن قلیلا۔ نمبر 1 لفظ کتا، شاید ایسے ہو جاتا، یہ نہیں فرمایا کہ ہوتا، نہ شاید ایسے ہو جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار میں نے تجھے فون اس لیے کیا، ہو سکتا ہے تو نہ آئے، کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے نا، استاد جی آپ فرمائے میں نہ ہوں، کہتے نہیں میں نے پھر بھی فون کر دیا بھائی ایسا نہ تو نہ ہی آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو نا اللہ کیا لقد کتا، شاید ایسے ہوتا، کیسے؟ ترکنو، اب رکون کا معنی ہوتا ہے آخری درجے کا میلان،
پھر آخری درجے کے بعد شیئن تھوڑا، تنوین بہت تھوڑا، قلیلاً اور تھوڑا، تنوین اور تھوڑا. یعنی پیغمبر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا، ہم نے ثابت قدم رکھا. یعنی اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید ہوتا کتنا، اتنا آخری درجہ کہ جس کو درجہ کہنا بھی ٹھیک نہیں. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی فطرت اتنی سلیم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، وگرنہ ہم نے طبیعت ان کی ایسی بنائی ہے اگر یوں نہ کریں ان سے تب بھی یہ گناہ نہ ہو، ان سے تب بھی نہ ہو، لیکن ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کرتے ہیں. ہم پھر بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے نبی کی پھر بھی حفاظت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں یہ نہیں بتایا کہ آپ گناہ کر لیتے، یہاں بنایا کہ پیغمبر کی فطرت اتنی سلیم ہے اگر اللہ کی طرف سے خدا نہ کرے ثابت قدمی کے اسباب نہ ہوں تب بھی پیغمبر ثابت قدم رہتا ہے. میرے لفظوں پہ غور کریں، ایک ایک ثابت قدمی کا فیصلہ نہ ہو، ایک ایک بظاہر اسباب نہ ہو. نبی کو اللہ اس طرح ثابت قدم رکھتے ہیں کہ بظاہر اسباب جتنے بھی اس کے مخالف آ جائیں پیغمبر کا قدم کبھی نہیں ڈگمگاتا. پھر اللہ اسباب بھی دیتے ہیں، نبی کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں. نمبر 1، یہاں پیغمبر کی ثابت قدمی کو پیغمبر کی طبیعت سلیمہ کو بیان کیا ہے. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال وہ شخص کرتا ہے جو ہمارے دعویٰ، ہمارے مدعا اور ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھا. ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ میں پہلے دن سے یہ رٹا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ نبی معصوم عن الخطا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے نبی پاک ہے. کیا معنی؟ نبی معصوم ہے، اس میں مفعول، یعنی پیغمبر کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بچاتا ہے. یہ معنی نہ سمجھنا کہ بچتے نہیں ہیں، نا، اصل یہ ہے کہ اللہ نے بچانا اپنے ذمہ لیا ہے. اور اس آیت سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نہ بچاتے تو شاید کسی درجے میں کچھ ہو جاتا، لیکن نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بچانا اپنے ذمہ لیا ہے نا. اس سے تو ہمارے دعوے کے بالکل مطابق دلیل ہے. اگر اللہ کہیں یہ بات فرما دیں کہ ہم اگر حفاظت نہ کرتے تو نبی گناہ کر لیتا تو ہمارے عقیدے کے خلاف کیسے ہوا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ بچائیں نہ بچائیں نبی بچتے ہیں، پھر آپ ایسی آیت پیش کرتے کہ اللہ فرمائے اگر ہم نہ بچاتے تو کر لیتے، تو ہمارے عقیدے کے خلاف تھی. ہمارے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو بچاتے ہیں. اور یہاں سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بچایا ہے تو گناہ نہ ہوا نا، اسی کا نام تو عصمت ہے. میں دوسرے لفظ میں یوں سمجھانے لگا ہوں، عصمت کا معنی یہ نہیں ہے الیاذ باللہ کہ پیغمبر کا کسی گناہ پر دل کرے اور آپ اس کو ہمارے خلاف پیش کر دو جی دل کیا ہے. عصمت کا خلاف یہ ہے کہ گناہ کریں، کسی چیز کو کا چاہ لینا یہ عصمت کے خلاف نہیں ہوتا. اس ناجائز چاہت پر عمل کر لینا یہ عصمت کے خلاف ہوتا ہے. میں صرف مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. رمضان کا روزہ رکھا ہو، گرمی بڑی سخت ہو، پیاس سخت لگی ہو اور آدمی کے سامنے شربت ٹھنڈا اور میٹھا آ جائے تو پینے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ پینے کو دل کرتا ہے نا. کیا مطلب؟ گناہ ہے بھائی. اس پینے کو دل کرنا یہ گناہ نہیں، پی لینا یہ گناہ ہے. ایک ہے پینے کو دل کرنا اور ایک ہے پی لینا. اگر پینے کو دل ہی نہ کرے اور بندہ نہ پیے تو نیکی کیا ہوئی؟ بھائی دل کرے اور پھر نہ پیے یہ ہوئی نا نیکی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہتے ریاض باللہ کہ پیغمبر کا کسی موقع پر گناہ کو دل کیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی دلیل پیش کر بھی دیں عصمت کے خلاف تب بھی نہیں ہے. عصمت کا معنی یہ ہے اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے.
کوئی ایک ایسی بات لاؤ کہ جس سے ثابت ہو پیغمبر نے گناہ کیا ہے صغیرہ یا کبیرہ، پھر ہمارے خلاف ہے، ہم اس کے جواب دینے کے پابند ہیں۔ اعتراض، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانت احدانا اذا کانت حائزا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها امرها ان تتزر فی فور حیزتها ثم یباشرها۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الحیض کے اندر موجود ہے، باب مباشرت الحائض۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے ساتھ وہ حالت حیض میں ہوتی اور مباشرت فرمانا چاہتے تو آپ یہ فرماتے کہ ازار باندھ لو، ازار باندھ لیتی، آپ مباشرت فرماتے۔ اعتراض اس پہ کیا ہے؟ اعتراض ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، کہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں حالت حیض میں بیوی کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک تمہاری گھر والی پاک نہ ہو جائے تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ امی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں مباشرت فرمانا چاہتے تو فرماتے چادر باندھ لو، یعنی گھٹنوں سے لے کر ناف تک، پھر آپ مباشرت فرماتے۔ ادھر منع کیا گیا ہے، آپ نے کہا یہ کیسے فرماتے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جن کو عقیدت ہے ان کے لیے بات سوچنا بھی مشکل ہے اور مخالف کے لیے بکنا بھی آسان ہے۔ جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے نبی کی نسبت غلط باتیں سوچنا مشکل ہے اور مخالف کے لیے بکنا بھی بہت آسان ہے۔ ہم نے ان کے بکواسات کو نہ چاہتے ہوئے نقل کر کے جواب دینا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی بندے کو کسی شک کے اندر مبتلا نہ کر سکے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں بھئی یہ اعتراض تو تب بنے گا نا جب مباشرت کا معنی ہم بستری ہو، جبکہ مباشرت کا معنی تو ہم بستری نہیں ہے۔ مباشرت کا معنی کیا ہے؟ الصاق البشرۃ بالبشرۃ من ای موضع کان من البدن، ایک شخص کے جسم کا حصہ دوسرے کے جسم کے کسی حصے سے بھی مل جائے، اسے کہیں گے مباشرت ہوگی۔ یہ تو تب ہو نا کہ جب مباشرت کا معنی ہم بستر ہونا ہو، پھر آپ اشکال کریں اس کا معنی ہم بستر ہونا ہے ہی نہیں تو اشکال کیسے ہو گیا؟ اشکال کیسے ہوگا؟ کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سمجھا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ رکھنا، یہ مسئلہ زبان سے نہیں سمجھایا، یہ مسئلہ عمل سے سمجھایا۔ بعض مسائل حیا کے اس قسم کے ہوتے ہیں، آدمی ان مسائل کو مسجد میں منبر پر نہیں بتا سکتا، ان مسائل کو اپنی بیوی کے ذریعے عورتوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ مسئلہ خواتین تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنے حصے پر عورت کو کپڑا باندھ کے رکھنا چاہیے، خواہ شوہر ہی موجود کیوں نہ ہو، یعنی اس حالت میں شوہر کے سامنے بھی اس کو یہ حصہ اس طرح نہیں کھولنا چاہیے کہ شوہر اس حصے سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک ہوتا ہے ہم بستر ہونا، ایک ہوتا ہے اس حصے سے فائدہ اٹھانا، یوں نہ کرے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ایسے فرمایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کپڑا باندھ لو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کو زوجہ مطہرہ کے جسم کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو یہ بات ان کو سمجھا سکیں۔ زبان سے مسئلے بتانا اور ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز امر اس انداز میں کہ خواتین کو مسئلہ سمجھا جائے، یہ بات اور ہے۔ اب اعتراض تو وہ کرتا ہے نا جو حدیث کا معنی غلط کرتا ہے، معنی بھی غلط تم کرو، پھر الزام بھی تم لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عام بندے کے بارے میں ایسی باتیں کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ نبی
اور پھر انبیاء بھی، اللہ اکبر، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایسی باتیں کہنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتی۔ بہت زیادہ سوچ کے پھونک کے انسان کو قدم اٹھانے چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ عصمت انبیاء کے مسئلے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کو ذرا آپ حضرات محفوظ رکھیں اور اچھی طرح بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بھی مجھے ایک صاحب نے ہندوستان سے میسج کیا، ایک آدمی نے سعودی عرب سے میسج کیا، ایک نے پاکستان سے میسج کیا کہ جی مولانا صاحب ایک فلاں شخص ہیں، ان کا کلپ آ گیا ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، احناف کہتے ہیں فرق پڑتا ہے، جو کہتا ہے نہیں پڑتا ان کے دلائل قوی ہیں، اور تراویح 8 ہو یا 20 ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ بات چند دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر ہم دلائل ویڈیو میں بھی دے چکے ہیں، آڈیو میں بھی دے چکے ہیں، اور تحریری شکل میں بھی لا چکے ہیں۔ جب آپ کے پاس دلائل موجود ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا۔ اب اس بندے کے متاثر ہونے کی بجائے اپنے کلپ بھجواؤ، اپنے دلائل بھجواؤ، اپنی چیزیں آگے شیئر کرو۔ اس لیے آپ ہر معاملے پر کہیں سے کوئی کلپ آئے، مولانا صاحب کلپ، میں نے کہا یار یہ کلپ ہمارے علم میں ہے، ہم جو دلائل دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس مسلک کے مخالف لوگ موجود ہیں۔ اب عصمت انبیاء کو ہم نے قرآن سے بیان کیا، احادیث سے بیان کیا، اجماع امت سے بیان کیا، عقلی دلائل سے بیان کیا، جو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں ان کے جوابات دیے۔ اب آپ دیکھیں ہمیں 4 دن لگ گئے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے۔ اب 4 دن کا معنی ہر روز 1 گھنٹہ، ہر روز 1 گھنٹہ، ہر روز 1.5 گھنٹہ۔ اب اس کا معنی ہمیں 6 گھنٹے لگ گئے ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے۔ ایک بندہ 6 منٹ میں اتنی سی بات کہتا ہے یہ بات غلط ہے کہ نبی معصوم ہے، کئی آیتیں ثابت ہے پیغمبر سے گناہ ہوا، آپ کہتا ہے جو فلاں کا کلپ آگا کیا کریں؟ یار تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ 6 گھنٹے ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ابھی تراویح کے مسئلے کو مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے کتنا تفصیل سے بیان کیا، اپنے دلائل دیے ہیں، مخالف کے دلائل کے جواب دیے ہیں۔ وہ جو کلپ آ گئے، کلپ تو آئیں گے تبھی تو ہم نے کلپ بنائے ہیں نا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے کلپ محفوظ رکھو، دلائل محفوظ رکھو۔ ادھر سے ایک کلپ آتا ہے تم 10 بھیجو، بات ختم۔ ادھر سے ایک کلپ آتا ہے تم 10 بھیجو، ایک دلیل آتی تم 10 دلیلیں دو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے دلائل کے جواب آئیں گے۔ 20 رکعت تراویح کے دلائل، میرا پوسٹر موجود ہے، پہلے ایک حدیث بھیجو، وہ جواب دیں گے، پھر دوسری بھیجو، وہ جواب دیں گے، پھر تیسری بھیجو۔ 10 دن تو لگ جائیں گے نا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر روز ایک حدیث کے جواب کیسے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل شروع کرو، پھر ائمہ اربعہ کو بیان کرو، پھر اس کے بعد یہ پوری تاریخ حرمین کی، پھر اس کو بیان کرو۔ 1 مہینہ تو اسی میں لگ جانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پھر دوبارہ آپ سے بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی ہمت کرو، قدم اٹھاؤ، اپنے دلائل یاد کرو اور دلائل بیان کرو۔ ہر کام ہمارے اوپر مت چھوڑو، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ دلائل یاد کرو، دلائل لکھو، دلائل بیان کرو اور نکلو میدان میں، دھوم مچا دو، اپنے مسلک کو لے کر چھا جاؤ، اپنے عقیدے کو کھل کر بیان کرو۔ یہ لوگ مخالف مسلک کی بات کریں گے اور آپ سے کہیں گے یہ مسلک کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم 8 کی رٹ لگا رہے ہو یہ اسلام کی بات ہے، مسلک کی بات ہے۔ تم جو فروعی اختلاف کو ہر آئے دن ویڈیو پر ریکارڈ کراتے ہو یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ تمہارا جو چیز ہے کہتے جاؤ، جو چیز ہے کہتے جاؤ، جب آگے سے جواب ملتا ہے نا بس پھر بات سمجھ آتی۔ لوگ بیان کرتے رہیں گے، جب ہم جواب دیں گے یہ مسلک کی بو آ رہی ہے، اچھا پہلے بیان کرتے رہیں گے، ہم جواب دیں گے یہ علمی مسائل ہیں جو عوام میں نہیں لانے چاہیے۔ اچھا میں نے کہا جو تم لا رہے تھے وہ، جب ہم دلیل سے بیان دیں گے اس کا کوئی قبر میں سوال ہونا ہے،
میں نے کہا جو تم نے بیان کیا اس کا ہو جانا ہے، آپ دلیل سے بات کریں گے، اور جو کفر آ گیا تو وہ نہیں دیکھے گا، یہ مقلد ہے غیر مقلد ہے۔ میں نے کہا جب تم بیان کر رہے پھر کفر نے دیکھنا تھا۔ چلو اللہ کا شکر ہے ہماری وجہ سے کفر کی آنکھیں تو بند ہو گئی نا، جب تم تھے تب تو اس نے دیکھنا تھا نا، اب ہم آئے تو اس نے چھوڑ دیا دیکھنا، اور اس نے سب کو ایک صف میں رکھا، لہذا بہتر ہے اکٹھے ہو کے کفر کا مقابلہ کرو، تو ٹھیک ہو گیا نا پھر تو بہتر ہو گیا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دل بڑا رکھو، چھوٹی چھوٹی بات پہ دل نہ چھوٹا کیا کرو، ہر بات کا ہمیں میسج نہ کیا کرو۔ احنافمیڈیا.com، احناف میڈیا سروسز، ای مرکز انٹرنیشنل، کھولو نہ ذرا، سب کچھ تمہارے ایک کلک کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا تم میسج کرو، پھر بات پوچھو، پھر بات، بھائی ہمت کرو، ہمت۔ دلائل اس لیے دیے ہیں کہ آپ لوگ تیاری کرو، خود کام کرو، خود کام کرو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، زبان میں قوت گویائی پیدا کرو، اپنے ہاتھ میں قلم کو طاقت دو، بسم اللہ کرو، بسم اللہ، جرأت کے ساتھ کام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ کیا؟ قرآن کریم پڑھانے والے قاری صاحب، نماز پڑھانے والے امام صاحب، جمعہ پڑھانے والے خطیب صاحب، یا کوئی دینی خدمت کرنے والے شخص کے لیے دین کی خدمت پر پیسے لینا، تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلے اس پہ اپنے دلائل سماعت فرمائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ کے جمع کرنے پر مقرر شدہ افراد، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 6 پھر رقاب، نمبر 7 والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 پھر رقاب، نمبر 6 الغارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ 8 ان میں سے فقراء اور مساکین، فقیر جس کے پاس ہو ضرورت سے کم، مسکین جس کے پاس ضرورت کے مطابق بھی نہ ہو، والعاملین جو زکوٰۃ جمع کرنے پر حکومت کی طرف سے بندہ متعین ہو، مؤلفۃ القلوب کسی کے دل کو مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف، پھر رقاب غلام کو دینا، پیسے دے آزاد ہو جائے، والغارمین مقروض کو دینا، مقروض، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد یا دیگر دینی کام کرنے والے افراد، وابن السبیل اور مسافر، یعنی جس کے پاس گھر میں پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی صورت بھی نہیں اس کے پاس، کوئی ATM ہو، کوئی ضرورت ہو، کہیں سے وہ نکال سکتا ہو، ایسے بندے کو دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے 8 قسم کے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مؤلفۃ القلوب، یہ پہلے تھے اب نہیں ہیں، یعنی مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے اور مالدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل رہے۔ اب یہ نہیں ہے چونکہ اب اسلام کو طاقت مل گئی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب اب بھی شامل ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔
یہ سوالات آنا شروع ہو گئے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یا تو بیان پورا ہو جائے پھر سوال دو. اب بیان پورا ہو گیا ختم ہو جائے گا پھر بعد میں سوال آئیں گے تو جواب دے دیں گے. ایمرجنسی درمیان میں ہاتھ تھما دیا. میں نے سمجھا پتہ نہیں ایسی درمیان میں کون سی ضروری بات آ گئی ہے کہ جس کی وضاحت کرنی ہوگی. بھائی جب سب ختم ہو جائے تو پھر بتا دو. آدمی کل اس کو جواب دے دو, آج اس کو پیش کرنا ضروری تھوڑا ہی ہے. چلے میں ابھی کر دے تو آواز ہو گیا درمیان میں. سن لیں 4 سوالات کے جواب. عصمت انبیاء پر کچھ سوالات اور آئے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات بھی دے دیں, وہ بھی سن لیں. سوال آپ نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے, نبی چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو جس طرح نبی کو معصوم کہتے ہیں اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں, حالانکہ بچے گناہ بھی کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بچپن میں بھی فضول کاموں سے بچاتے ہیں. اس پر ہمارے پیارے نبی پاک کے واقعات موجود ہیں. تو کیا لفظ معصوم جو نبی کے لیے بولا جاتا ہے اس میں اصطلاح کا فرق ہے؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں, چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں. نابالغ بچہ وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے. نابالغ بچہ جس کو آپ معصوم کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہمیشہ جو بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے وہ بڑے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ احکام کے مکلف ہی نہیں. جب احکام کے مکلف نہیں ہیں تو وہ کوئی عمل کر بھی لیں وہ گناہ شمار ہی نہیں ہوگا, تو معصوم ہی ہوئے نا. ملائکہ معصوم ہیں, کیا معنی؟ ملائکہ سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان میں گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھے, ان میں صلاحیت ہی گناہ کی نہیں ہے, وہ بھی معصوم ہے. اس لیے جب ہم معصوم کا لفظ نبی کے لیے بولیں تو معنی اور ہے, گناہ کر سکتے ہیں اللہ کرنے نہیں دیتے. فرشتے کے لیے معصوم کا لفظ بولیں تو معنی اور ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں. بچے کے لفظ معصوم بولیں تو معنی اور ہے کہ بچے سے گناہ ہو بھی جائے وہ اس کو گناہ کہا ہی نہیں جائے گا, گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا, اس لیے کہ ابھی وہ کسی عمل کا مکلف ہی نہیں. تو لفظ تو معصوم ہے لیکن ہر ایک کے لیے لفظ معصوم کا معنی الگ ہوگا. پھر سمجھ لیں, نبی معصوم ہے, گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہونے دیتے نہیں. فرشتہ معصوم ہے یعنی ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. فرشتے گناہ کر سکتے, نبی معصوم ہے, گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہونے دیتے نہیں. فرشتہ معصوم ہے, وہ گناہ کر سکتا ہی نہیں. بچہ معصوم ہے, اس سے کوئی عمل ہو بھی جائے جو گناہ ہے اسے گناہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ وہ احکام کا مکلف ہی نہیں. تو معصوم کے معنی میں فرق ہے, معصوم تو ان سب کو کہیں گے. اس لیے بات ذہن نشین فرما لیں, آپ کو الجھن کی بات نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیغمبر پاک سے بچپن میں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو گناہ ہو, اور بچوں سے بچپن میں ایسا کام ہو جاتا ہے جو گناہ ہو, تو دونوں معصوم کیسے ہوئے؟ میں نے کہا بات سمجھ لیں, بچے سے وہ کام ہو جاتا ہے, اگر یہی کام بڑا کرتا تو گناہ کہتے, لیکن بچے سے ہوا اس کو گناہ نہیں کہیں گے کہ بچہ ابھی کسی حکم کا مکلف ہی نہیں. اور پیغمبر پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے بچپن میں بھی وہ گناہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بچپن میں کریں تو گناہ نہیں ہوتا,
لیکن بڑے ہو کر کرے تو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نبی سے بچپن میں بھی وہ گناہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ پیغمبر کا اختصاص ہے، پیغمبر کا اعجاز ہے، یہ پیغمبر کا اعزاز ہے۔ دوسرا اعتراض قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ آپ کہتے ہو نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ پیغمبر سے گناہ ہونے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس پر سوال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ عام طور پر کوئی باہر کا تقاضا شدید عذر نہ ہو تو معمول یہ تھا کہ آپ یومیہ ازواج مطہرات میں سے ہر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت دیتے، حال وال پوچھتے، گھر کی ضرورت پوچھ لیتے۔ آپ ایک بار غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا غالباً ان کے یہاں رکے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کیا، اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی دیر لگ گئی۔ آگے باری حضرت عائشہ کی یا حضرت حفصہ کی رضی اللہ عنہما، وہاں تھوڑی دیر سے پہنچے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیویاں تھیں نا، وہ صرف امتی تو نہیں ہے، امتی بھی اور بیویاں بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے گوند کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے تو گوند نہیں کھایا، لیکن لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ انہوں نے میرا وہاں ذرا زیادہ وقت گزارنا ناگوار ان کو لگا ہے، محسوس ہوا ہے، اس لیے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس شاید میں مجھے تھوڑی دیر لگ گئی، تم نے اس کو محسوس کیا ہے، آئندہ حرام ہے اگر میں شاید کھا جاؤں تو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم، اے پیغمبر آپ نے حلال چیز کو حرام کیوں کہا ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ ڈانٹ آ گئی۔ تو اگر نبی معصوم ہیں تو حلال کو حرام کرنا تو جرم ہے، اگر جرم نہیں تو ڈانٹا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم قسم کا کفارہ ادا کرو، قسم توڑو اپنی، تو کتنی بڑی تنبیہ ہے جس سے معلوم ہے کہ آپ سے گناہ ہوا ہے۔ میں پہلی طرح بات کیا تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو ازواج مطہرات کا پیغمبر سے معاملہ تھا، یہ یاد رکھنا ان کے لیے کچھ ایسی گنجائشیں تھیں جو عام امت کے لیے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نکلی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے مگر ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ امت بھی ہیں، بیوی بھی ہیں۔ امتی نبی سے روٹھے تو ایمان چلے جائے، اور بیوی روٹھے تو امی عائشہ کہتی، حضور فرماتے عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے حضور؟ جب تو خوش ہوتی ہے نا، جب تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، میں سمجھ تو عائشہ خوش ہے، جب تو کہتے رب ابراہیم کی قسم تو میں سمجھ تو کہ آج عائشہ ناراض ہے۔ وہ بیوی ہے نا، بیوی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ گھر والوں کچھ حق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، بچوں کا حق ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے۔ بھائی ہمیں باہر والے حضرت کہیں گے، بچہ تو ابو کہے گا نا، باہر والے قبلہ صاحب کہیں گے تو بیوی تو شوہر ہی کہے گی نا۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھا کریں۔ خیر اب یہ عنوان نہیں کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اصل وہ سمجھ لیں۔ اب بظاہر کیا ہے کہ یہ حرام ہے، ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ یہ پہلے بات یہ سمجھیں کہ یہ جو کہا نا حلال کو حرام، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے تحریم شرعی، جس کو اللہ حلال فرمائیں ہم اس کو حرام سمجھیں، یہ بات الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے تحریم عرفی، یعنی اس چیز کو عقیدے کے اعتبار سے حرام نہ کہیں لیکن معاملہ ایسا کریں کہ جیسے حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
مولانا صاحب آپ پیپسی پئیں گے؟ نہیں. کیوں؟ جب سے مجھے، میں اپنا نہیں کہہ رہا کہ میرے بارے میں ایسا، میں نے کہ مولانا صاحب بہت بیمار ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بڑی عافیت سے رکھا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جب سے مجھے شوگر ہوئی ڈاکٹر نے منع کیا، حرام ہے کہ اس کے بعد میں نے ایک گھونٹ بھی اس کا پیا ہو. چائے پئیں، چینی ڈالیں کہ نہیں؟ کیوں؟ جب سے شوگر ہوئی حرام ہے میں نے ایک دانہ بھی چینی کا کھایا ہو. اب اس کا معنی یہ نہیں اس نے چینی کو اپنے پر حرام کیا ہوا ہے. مطلب کیا کہ جس طرح شراب کو تم حرام سمجھتے ہو نا، تم نہیں پیتے، میں بھی اسی طرح اس کو چھوڑا ہوا ہے جس طرح حرام کو چھوڑ دیتے. تو ایک ہوتا ہے حلال کو حرام کر لینا، اور ایک ہوتا ہے حلال کے ساتھ معاملہ ایسے کر لینا جیسے حرام کا ہوتا ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمانے نا کہ شہد حرام ہے، یہ تو نہیں فرمایا حرام ہے کہ میں اب شہد پیوں. اللہ کی قسم میں اب نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا. توجہ رکھے نا، جب کوئی بات کہ نا کہ اللہ کی قسم میں کام نہیں کروں گا اور وہ کام کرنا جائز ہو، اب اس سے وہ حرمت نہیں ہوتی کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. یہ ایک عارضی سی حرمت ہوتی ہے قسم تک. یعنی یہ معاملہ حرام کا کیا ہوتا ہے تو قسم توڑائی جاتی ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تم قسم اٹھا کر اس حرام والا معاملہ کیوں کر رہے ہو. دیکھو جب آدمی کو قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا جب تک سبق ختم نہ کروں. اب جب تک سبق ختم نہ کروں تب تک پانی پینا تو حلال تھا نا. جب میں نے کہا نہیں پیوں گا تو کیا میں نے اس کو اگر میں پی لوں گا تو میں نے حرام کو پیا ہے؟ نہیں، کفارہ ادا کرو. جس کو اللہ نے حلال کہا تھا تم نے اپنے لیے اس کے ساتھ حرام والا معاملہ کیوں کر لیے؟ اس معاملہ کرنے پر کفارہ ادا کرو. یہ نہیں تھا کہ یہ ناپاک ہو گیا. اچھی طرح بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے پیغمبر ذرا دیکھیں نا کیسے پیار سے لفظ دیکھیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم، آپ نے اس شہد کو اپنے اوپر حرام کیا. کس شہد کو؟ ما احل اللہ لک، ہم نے تو دوسروں کے لیے بھی حلال کیا تیری وجہ سے، اور تو نے کہا میں بھی نہیں پیتا. تو پینا کس نے ہے؟ کیا پیارا جملہ ہے، نہیں سمجھے؟ میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے. آپ کے ہاں آپ کا بیٹا ہے، تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، اس بیٹے کے آنے پر آپ نے بہترین دعوت کی ہے، مہمان آگے ہیں، کھانا لگ گیا ہے، بیٹا کھانا کھاؤ. ابو مجھے بھوک نہیں. کہتا بیٹا تیری وجہ سے ہم نے 100 بندے بلائے اور تو کہتا ہے میں نہیں کھانا. کیوں ساری دعوت کا مزہ خراب کر رہے ہیں؟ باہر آؤ کھاؤ، تمہاری وجہ سے لوگ آئے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، ما احل اللہ لک. اے پیغمبر یہ شہد تو دنیا کو ہم نے حلال کر کے دی تیرے صدقے، اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں کھانا. تو کون کھائے گا اس کو؟ قسم توڑ کھا اس کو. قسم توڑ کھا میرا نبی. یہ پیار کی باتیں ہو رہی، یہ ڈانٹ ہے لیکن پیار کی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ڈانٹ ہے لیکن پیار کی ہے. کبھی باپ بہترین پیار کی ڈش سفر سے آتا ہے تو لے آتا ہے. کوئی ساتھی ہندوستان کا ہے وہ آیا، کوئی پاکستان کا ہندوستان گیا، وہاں کی خاص سوغات لایا، سفر پہ تھا واپس آیا تو لے آیا، بیٹا کھاؤ. ابو میں نہیں کھاتا. کھا، تیری وجہ سے میں اٹھا کے تھک گیا، تو نہیں کہتا کھا اس کو. اب یہ جو کھلا رہا ہے یہ ناراض ہو کر نہیں، پیار کی ڈانٹ ہے. بیٹا کتنا لمبا تیرے لیے اٹھایا، تو کھائے گا میرا دل خوش ہو جائے گا، کھا اس کو. تو یہ اللہ جو نبی کو ڈانٹ رہے ہیں یہ پیار کی ڈانٹ ہے. مجھے یاد ہے میں درجہ خامسہ 5ویں سال پڑھتا تھا، تو ایک طالب علم تھے، وہ فٹ بال عصر کے بعد کھیلتے ہوئے زور سے گراؤنڈ سے لگے تو ان کا بازو ہڈی یہاں سے ٹوٹ گئی، ہسپتال چلے گئے. اب کلاس کے کئی ساتھیوں نے خون دیا تو موافق نہیں ہے، بلڈ گروپ نہیں ملا. میں گیا تو میرا بلڈ گروپ مل گیا، خون دے دیا. دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا، ہمارے استاد
شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت آئے دروازے کے باہر درسگاہ کے، الیاس ادھر آؤ۔ ساری درسگاہ حیران ہو گئی، بھئی بڑی درسگاہ جائے محترم صاحب نے بلا لیا ہے، اللہ خیر کرے۔ مجھے بلا لیا، سیدھا دفتر لے گئے۔ تو نے خون دیا اس کو؟ میں نے کہا جی۔ تو نے خون کیوں دیا؟ میں نے کہا استاد جی بس میرا بلڈ لگ گیا۔ تو نے کیوں دیا؟ اور لڑکے مر گئے تھے، تو نے کیوں دیا؟ میں نے کہا استاد جی اب کسی کا نہیں موافقہ ہے، میرا ہے، میں نے دے دیا، تو نے کیوں دیا؟ اتنا مجھے ڈانٹا، اتنا ڈانٹا۔ پھر فرمانے لگے یہ 200 روپیہ لو، اس کا تم نے دودھ پینا ہے۔ کھجوریں پڑی تھی، فرمایا اس کھجوریں کھانا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی طالب علم تھا، اس کا والد مجھے ملنے کے لیے آیا، پنجیری دے گیا۔ وہ ہمارے یہاں دیسی گھی کی تیار کرتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ طالب علم کون سا ہے، تو لے جا اس کو بھی، تو کھا لے، مجھے جب یاد آئے گا نا تو میں اس طالب علم کو پیسے دوں گا، اس کے باپ سے بات کر لوں گا، تو کھا لے۔ اب یہ جو مجھے ڈانٹا، یہ ڈانٹ پیار کا تھا۔ ہم نے یہ ڈانٹ پیار کی کھائی ہے تو اللہ نے محبوب کو جو پیار سے ڈانٹا ہمیں سمجھ آئی ہے۔ جو پیار کی ڈانٹ نہ کھائیں ان کو یہ پیار کی ڈانٹ سمجھ کیسے آئے؟ یقین فرمائیں، مجھے پتہ ہے بعض ایسے لوگ ہیں میں ان کو ڈانٹتا ہوں نا وہ روٹھ جاتے ہیں، کبھی سخت میسج بھی کر دیتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے ڈانٹا، آپ کا ہمدرد بڑا اخلاق سمجھ کر آئے تھے، بڑے متاثر ہوئے تھے، اور کیا یہ ہے وہ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈانٹا ہے، ہمیں لطف آتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میں عمان سلالہ گیا، ایک ساتھی تھے جن کا واٹس ایپ پہ رابطہ تھا، مجھ سے بھی نہیں ہے نہ میڈیا سے، انہوں نے میرا بتایا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے فون کیا میں ملنے کے لیے، اور میں نے کہا تشریف لائیں، کب آئیں گے؟ ظہر کو۔ میں نے کہا ظہر ہوگی تم آئے نہیں، میں آ رہا ہوں جی۔ عصر ہوگی، میں نے کہا بھی کہاں پہنچے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بس میں پتہ نہیں قریب ہوئی کیا۔ میں نے پھر اس کو ڈانٹا، میں نے کہا تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، ظہر کو آ رہا ہوں، گھنٹے بعد آ رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہ ہو، کیا تم نے مصیبت بنا رکھی ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرو۔ میں نے اس کو بہت سخت ڈانٹ دی۔ خیر وہ چاچی آئے، ملے، اچھا اللہ کی شان، ان کی بیٹیاں تھیں ان کو بھی ساتھ لائے، گھر والوں کو لائے، ان سب کو بیعت کرایا، پردے میں تھی ساری الحمدللہ، بیعت کرایا، چلے گئے۔ اگلے سفر پر میں اچھا مجھے ہدیہ دیا، اور اچھا خاصا ہدیہ، 400 ریال، ایک ریال بڑا مہنگا، ہدیہ دیا، بہترین قسم کی عود خوشبو لائے، چلے گئے۔ اگلے دفعہ میں فون آیا تو میں نے اطلاع کی مجھے پھر ملنے کے لیے ہے، مجھے پھر بعد میں خیر لوگوں سے ملے گا، میں نے الگ بات کرنی ہے، الگ بیٹھے۔ مجھے کہتا ہے ایک تو گزشتہ سفر میں آپ تشریف لائے، میری بیٹیوں کو آپ نے بیعت کیا، یہ اردو نہیں جانتی، اصل میں وہ بلوچستان کے، لیکن اب عرصے سے وہاں بات ہے نا، تو ہمارے گھر میں اردو نہیں چلتی، لیکن آپ کی مجلس اور بیعت کا اتنا اثر ہوا، آپ یقین فرمائیں کہ کئی دن تک مجھے گھر والے کہتے تھے ہمیں ابھی تک اپنے اندر ایمانی حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا پھر مجھے فرمانے لگے میں نے کبھی کسی سے ڈانٹ نہیں سنی، مولانا آپ میرے شیخ ہیں، آپ یقین فرمائیں آپ کی ڈانٹ میں اتنا مزہ آیا مجھے کہ میں 6 ماہ تک آپ کی ڈانٹ کی لذت محسوس کرتا رہا۔ کہتے مجھے اتنا مزہ آیا۔ یہ جب تک کسی کو تعلق نہ ہو نا تب تک یہ باتیں نہیں سمجھ آتی، شیخ کی ڈانٹ کیا ہوتی ہے کیا بتاؤں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب ترین حضرت کے مرید، پھر خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کسی بات پہ غصے ہو گئے، ڈانٹ دیا، فرمایا عزیز الحسن کو خانقاہ سے باہر نکال دو، باہر نکال دی، بستر اٹھا کے نکال دو یہاں سے۔ چلے گئے، خواجہ صاحب نے خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پہ بستر لگایا اور ڈیرا لگا لیا، گئے نہیں۔ شام کو یا دوسرے دن جیسے بھی تھا، حضرت خواجہ صاحب نے شعر لکھ کے حکیم الامت حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کیا، شاعر تھے نا، عجیب انہیں کلام لکھا، اپنے شیخ کو لکھنے لگے وقف سجدہ ہے جبیں میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمیں میری، وقف سجدہ ہے جبیں میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمیں میری، اللہ اکبر۔ تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا،
حکومت اپنی اپنی، کہیں تیری کہیں میری۔ اللہ نے فرمایا بھی لے آؤ ان کو، یہ نہیں جائیں گے۔ وہ ہوتا ہے مرید، شیخ ڈانٹے اور وہ جائے نہ، پڑھا رہے در پہ، پھر ہوتی ہے اصلاح۔ یا ایھا النبی لم تحرم، پیغمبر کو اللہ نے محبت کی ڈانٹ دیا ہے، تو نے کیوں چھوڑا شہد کو؟ تیری وجہ سے ہم نے ان کے لیے حلال کیا، تو نہیں چھوڑ دیا، کھاؤ۔ اللہ قسم اٹھائی ہے، توڑو، کفارہ ادا کرو۔ یہ پیار کی ڈانٹ ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا کہ ایک ہے خلاف، ایک ہے شاذ اور ایک ہے فرقہ، تو اہل بدعت لوگ اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔ یہ فرقہ ہیں، بالکل فرقہ ہیں۔ ملحد بھی فرقہ ہیں، اہل بدعت بھی فرقہ ہیں۔ ملحد دین میں کمی کرنے والے، اہل بدعت دین میں اضافے کرنے والے، یہ دونوں فرقے ہیں۔ سوال، آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہ کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لیتا ہوں نہ کسی کی بیٹی دیتا ہوں تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے حکم فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 تھی، نبوت کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا، تو کیا ظہور نبوت سے پہلے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تھے؟ کیا عقل ہے، صدقے جاؤں میں تمہاری فہم پر بھی۔ اور مسلمان آدمی، ان احادیث کا مطلب اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے، ان احادیث کا مطلب اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، میرے پاس جبریل آنا شروع ہوئے، جب سے وہی آئی ہے میں تب کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے یا اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہے تو اس وقت دی ہے جب جبریل آئے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب جبریل آنا شروع ہوئے ہیں۔ جب تک جبریل آنا ہی نہیں شروع ہوئے اس کا تعلق تو وحی سے نہیں ہے نا، یہ وحی کے نزول کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، وحی کے نزول سے پہلے کی باتیں نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ مضبوط سوال تھا تم یہ کر لیتے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا، وہ کافر تھے، تو کافر سے نکاح کیسے وحی کے ساتھ ہو گیا؟ یہ سوال زیادہ مضبوط تھا اگر تم کر لیتے۔ میں نے آپ سے کہا نا کوئی سوال کرے تو میں سوال بھی بنا کر دیتا ہوں تاکہ سوال بھی تمہارا مضبوط ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک کافر سے نکاح کرنا جائز ہے اعتراض کی بات ہی نہیں، اور جب کافر سے نکاح کرنا حرام ہو گیا اعتراض تو تب ہو نا، اعتراض تب ہو کہ آپ ابو العاص سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح اس وقت کریں جب اللہ تعالیٰ کافر سے نکاح کو حرام قرار دے چکے ہوں، پھر ہے نا اعتراض۔ تو بات سمجھا کریں اچھی طرح، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب دینی امور پر اجرت کل دیکھیں کہ کتنا وقت بلتا ہے، نہیں ہے تو تھوڑا سا بیان کر لیں گے، نہیں ہوا تو سارا کر لیں گے، چونکہ کل ہم نے کئی باتیں اور بھی کرنی ہیں، انشاءاللہ اعلان لگ جائے گا۔ ہمارے ہاں دورہ تحقیق المسائل جو مرکز میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور طالب علم سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے تو ہماری آج کی جو نشست تھی وہ محفل تھی، لیکن وہ نہیں ہے۔ ہمارے جمعرات کو اختتام ہوتا ہے تو بدھ عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے لطائف کی، قصوں کی اور نعتوں کی، نظموں کی، تقریروں کی، پھر تمام طلباء کی بہترین سے دعوت ہوتی ہے عشاء کے بعد۔ وہ ماشاءاللہ ایک عجیب گہمی ہوتی ہے، اور آپ بے شک دیکھیں کبھی ہماری اس ویڈیو کو تو اس میں آپ دیکھیں گا جو دورے کی ہے، اب وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ہو گئی۔ پھر ہمارا جو آخری دن جمعرات ہے اختتام، اس میں پھر ہم نعت، تلاوت، نعت، بیان، ہدایات، اجازت حدیث، بیت سب کچھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بھی اعلان لگ جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو کل یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ کل تلاوت بھی ہوگی، پھر ایک نعت بھی ہوگی، ایک بیان بھی ہوگا، سوالوں کے جواب بھی ہوں گے، آخری سبق بھی ہوگا، انشاءاللہ اجازت حدیث بھی ہوگی، آپ کے لیے ہدایات بھی ہوں گی، ذکر کی مجلس بھی ہوگی۔ بہت سارے حضرات اور خواتین نے بیت کی خواہش کا اظہار کیا، ان کی بیت بھی ہوگی، اور آخر میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور جو ہم نے کمی کوتاہی آپ کو پڑھانے میں کی ہو
اس کی آپ سے معافی بھی ہوگی بھائی ہم نالائق ہیں کہ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو معاف کر دیں، معاف کر کے یہاں سے ہٹیں. انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی پڑھانے میں کوتاہی ہوتی ہے، کبھی کوئی بات نہیں کہنی وہ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہنی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں نا ہم سے تو ہم اس کی بربلا ہم کہتے ہیں، کیونکہ کوئی اعلانیہ بالاعلانیہ، یہ تو مسئلہ ہے کہ اعلانیہ کوتاہی ہو تو اعلانیہ معذرت کر لیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس پھر اختتام پہ باقاعدگی سے میں ہر دن یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ دورہ تحقیق المسائل کو عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے نافع بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور باعث اجر و ثواب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.